میری ساس نے مجھے اس اندھیری اور تنگ کوٹری میں بند کر دیا تھا۔ میں خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی نظروں میں میرے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں تھی۔ اسے میرے وجود سے ہمیشہ ایک نفرت سی رہی ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اسے میری بے اولادی کا غم تھا، بلکہ یوں کہوں غم نہیں بلکہ نفرت کا سبب تھا۔ اس کے نزدیک میں اس کے بیٹے کی زندگی برباد کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک بانجھ عورت کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نام و نشان مٹا نہیں سکتی۔ وہ ایک ایسی عورت کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی جو اس کے گھر کا چراغ نہ جلا سکے۔ میری ساس نے مجھ پر ہر طرح کا ظلم کیا تھا، اور آج اس نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے پاس اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ، نہ بھائی نہ بہن، کوئی نہیں جس سے میں اپنا دکھ سکھ بانٹ سکتی یا میں کسی کا سہارا لے سکتی۔ اور یہ باتیں اسے مزید بے رحم بناتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا کی کڑواہٹ اس کے بیٹے کی محبت کے بغیر میرے لیے مزید ناقابل برداشت ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اسے مجھ پر ذرا سا بھی ترس نہیں آیا۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے بغیر اس ویران زندگی میں ختم ہو جاؤں، تاکہ اس کا بیٹا آزاد ہو کر کسی اور کو اپنا سکے، کسی ایسی عورت کو جو اس کے گھر کو اولاد سے بھر سکے۔ مجھے ہر بار اس بات پر رونا آتا تھا کہ آخر اس سب میں میرا قصور کیا ہے؟ جو قسمت میں لکھا گیا ہے وہ تو خدا کی کرنی ہے، میں بھلا کس طرح سے خدا کی کرنی کا لکھا ہوا بدل سکتی ہوں؟ لیکن میری ساس ہر بات کا قصوروار مجھے ہی ٹھہراتی تھی، کیونکہ میں بانجھ تھی۔ آج جب میرا شوہر دوسرے شہر میں محنت مزدوری کرنے گیا ہوا تھا اور میں یہاں پر اکیلی تھی، تو میری ساس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی اصلیت دکھا دی۔ وہ مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دے رہی تھی، اور جب میں نے بھوک سے مجبور ہو کر کچھ مانگا تو وہ غضبناک ہو گئی۔ اس نے مجھے دھکیلتے ہوئے اس کوٹری میں بند کر دیا، جیسے میں کوئی بیکار چیز ہوں جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپائے سسک رہی تھی، اپنی بے بسی اور تنہائی کو محسوس کرتے ہوئے۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس کو اس وقت تک چین نہیں ملے گا جب تک میں اس کے بیٹے کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں چلی جاتی، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ میرا دل میرے شوہر سے جڑا ہوا تھا، اور اس کے بغیر میں اس دنیا میں بے یار و مددگار ہو جاؤں گی۔ شاید میری ساس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، یا شاید اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور بھوک نے میرے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ مجھے چکر آنے لگے اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، مگر نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس بھوک اور پیاس کی شدت میں مجھے یوں لگا جیسے میری سانسیں رکنے لگی ہیں، جیسے میرے ارد گرد کی دیواریں تنگ ہو کر مجھے دبا رہی ہوں۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے قریب کوئی آیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے قریب ایک ننھا وجود، شاید کوئی بچہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی اور معصومیت تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی جس میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ بچہ یہاں کیسے آیا؟ وہ بچہ خاموشی سے میرے قریب آیا اور تھالی میں رکھا کھانا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مجھے کھلانے لگا۔ میں بھوک سے نڈھال تھی، اور اس وقت کسی فرشتے کی طرح وہ ننھا وجود میرے سامنے تھا۔ جیسے جیسے اس کے ہاتھ میرے منہ تک کھانا پہنچاتے، میرے دل میں ایک انجانی سی محبت اور شکر گزاری کا احساس پیدا ہونے لگا۔ میں اندھیرے میں اس ننھے وجود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف اور تجسس تھا کہ یہ کون ہے جو یوں اچانک میرے پاس آ گیا۔ اس کی آمد کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ جب وہ کھانا میرے لبوں تک لایا اور میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے تھوڑا سا نوالا لیا، تو چاند کی مدھم روشنی نے کوٹری کے اندھیرے کو تھوڑا سا چیر دیا۔ میں نے لرزتی ہوئی آنکھوں سے اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی میں نے روشنی میں اس کے چہرے کو پہچانا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے نہ صرف ایک بچہ تھا بلکہ 2 وجود تھے، اور وہ دونوں مجھے اچھی طرح سے یاد تھے۔ یہ دونوں وہی تھے جنہیں میں ایک عرصے سے جانتی تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لوگ یوں میری زندگی میں دوبارہ آئیں گے، وہ بھی ایسے وقت میں جب میں سب سے زیادہ تنہا اور بے بس تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آخر انہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس اندھیری کوٹری میں بھوکی پیاسی بیٹھی سسک رہی ہوں؟ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے،
شاید خوشی اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات سے۔ وہ بڑے پیار سے میرے آنسو صاف کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی نرمی میں ایک عجیب سی محبت اور اپنائیت کا احساس تھا، جیسے وہ مجھے بچپن سے ہی جانتے ہوں۔ میں اس وقت اپنی بھوک اور پیاس بھول چکی تھی۔ میری سوچوں میں ماضی کی یادیں ابھرنے لگی، جیسے کوئی بھولی بسری کہانی ہو۔ میرا نام رضیہ ہے اور میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری زندگی کی کہانی بھی بڑی ہی عجیب ہے اور شاید اتنی حیرت انگیز کہ سننے والے اسے افسانہ ہی سمجھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میری غربت، میری بے بسی اور میری لاچاری نے محلے والوں کو میرے خلاف کر دیا تھا۔ وہ مجھے پاگل، جھلی اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے۔ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے میری زندگی ہی بدل دی تھی، جس کے بعد لوگوں نے میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی تھی۔ اس وقت میں صرف 12 سال کی تھی، لیکن زندگی نے مجھے اپنے تمام رنگ دکھا دیے تھے، اور ان رنگوں میں خوشی کا ایک بھی رنگ نہیں تھا۔ ہمارا گھر ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا، جسے ہم نے اپنی غربت کے باوجود اپنا بنا رکھا تھا۔ محلے والے ہمیں دیکھ کر اکثر منہ بنا لیتے تھے اور کچھ تو ہمارا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بہت ہی نازک تھے، یہاں تک کہ ہم ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے تو دوسرے دن ہمیں فاقہ کرنا پڑتا۔ ابا روز مزدوری کے لیے نکلتے تھے، کبھی انہیں کام مل جاتا تو وہ تھوڑے پیسے کما لیتے، ورنہ خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتے۔ میرے ساتھ چھوٹے بہن بھائی بھی تھے، جن کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا اماں اور ابا کے لیے ایک کڑی آزمائش تھا۔ ایسے حالات میں ایک دن اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، رضیہ بیٹی، تو اب 12 سال کی ہو گئی ہے، اسکول تو جاتی نہیں، اور ایسے فارغ گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ مدد کر لے۔ دیکھ، پچھلی گلی میں ایک بوڑھی اماں رہتی ہے جو اکیلی ہے، اگر تو اس کا کچھ کام کاج کر دیا کرے گی تو ہمیں کچھ ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ہی شاید کچھ پیسے بھی مل جائیں گے جو ہمارے کام آ جائیں گے۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے پہلے تو جھجک محسوس ہوئی، لیکن پھر اماں نے مزید کہا، وہ بہت ہی امیر ہے، اس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کے گھر جانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ اماں نے یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہی، جیسے اس نے یہ بات اپنے کانوں سے سن رکھی ہو۔ مجھے ایک خوف سا محسوس ہوا، لیکن اماں کے چہرے پر سکون دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہوئی کہ شاید یہ محض لوگوں کی باتیں ہوں، حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہو۔ دوسرے دن اماں کی بات کا مان رکھتے ہوئے میں اس بوڑھی اماں کے گھر پہنچ گئی۔ یہ گھر واقعی کچھ عجیب سا تھا اور بڑا بھی بہت تھا۔ میں جب دروازے کے اندر داخل ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی پرانے زمانے کی حویلی میں آ گئی ہوں۔ صحن کے بیچوں بیچ 3-4 بڑے درخت کھڑے تھے، جن کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ ان درختوں کے آس پاس کیاریوں میں کچھ دل فریب پودے لگے ہوئے تھے، جن پر رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ میں ان مناظر کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور دل ہی دل میں سوچا کہ اس جگہ کی اتنی خوبصورتی کے باوجود لوگ یہاں آنے سے کیوں کتراتے ہیں۔ اس گھر کی وسعت، اس کے پرانے طرز کے ستون اور اس کی خاموشی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی، جیسے اس جگہ پر کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ میرے ذہن میں بار بار یہی سوال آتا کہ اگر یہ اماں اتنی امیر ہے تو اس کی اولاد کہاں ہے؟ کیا اس کا کوئی نہیں جو اس کی دیکھ بھال کرے؟ کیا واقعی اس کی اولاد ہے بھی جو اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ پھر میں اماں کے پاس جا کر کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر کا کام کاج کرنے آئی ہوں، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں مجھے معلوم ہے، چل جلدی سے صحن میں سے جھاڑو لگا۔ میں جلدی صفائی کرنے لگی، پھر تھک ہار کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی جس کے سوکھے پتے بار بار گر رہے تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اچانک ہی مجھے اس درخت پر 2 لٹکتے ہوئے پاؤں نظر آئے تھے، لیکن حیرانی اس بات کی تھی کہ وہ پاؤں بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، جیسے کسی بچے کے پاؤں ہوں۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، سہمی ہوئی نظروں سے میں اس طرف دیکھی جا رہی تھی کہ اچانک ہی وہ بوڑھی اماں میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس درخت پر کیا ڈھونڈ رہی ہے تو؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، اماں مجھے ابھی یہاں پر کوئی دکھائی دیا ہے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسی، اس کی ہنسی بڑی خوفناک اور عجیب سی تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، تجھے وہی دکھائی دے رہے ہوں گے جو میرے ساتھ اس گھر میں رہتے ہیں۔ ارے کیا کروں، پوری رات مجھے تنگ کرتے ہیں،
اور کوئی دن میں بھی میرے پاس آئے تو اسے بھی نہیں چھوڑتے۔ دن میں تو مجھے تنگ نہیں کرتے، ہاں لیکن کوئی اور آ جائے تو اس کے سامنے ضرور آ جاتے ہیں۔ وہ بے خیالی میں بڑبڑاتے ہوئے نہ جانے کیا بات کر رہی تھی، جبکہ میں سخت خوفزدہ تھی۔ گھبرا کر کہنے لگی، اماں آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اماں نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور پھر خوفناک انداز میں کہنے لگی، وہی جو اس درخت پر رہتے ہیں، چل تو جا کر برتن دھو اور میرے لیے چائے بنا۔ انہوں نے ایک نیا آرڈر دیا تو میں جلدی سے چائے بنانے چولہے کے پاس چلی گئی، لیکن 2-3 دن میں ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ اماں کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی رہتا ہے۔ لیکن ایک دن تو میری جان نکل گئی جب اماں کو بخار ہو گیا اور وہ مجھے کہنے لگی، آج رات تو یہیں رک جا، پوری رات مجھے قہوہ پینے کی عادت ہے، تو مجھے قہوہ بنا کر دینا۔ وہ اچھی خاصی مالدار عورت تھی، اس نے ہاتھوں میں سونے کے کڑے بھی پہن رکھے تھے، جبکہ کانوں میں سونے کی بالیاں۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن اولاد ایسی بے رحم اور ظالم نکلی کہ بڑھاپے کی حالت میں اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اماں کو یہی لالچ تھا کہ کیا پتہ بوڑھی عورت مجھ سے خوش ہو کر شاید کچھ ہمیں بھی اپنی جائیداد میں سے دے دے، اسی لیے اماں کہتی تھی کہ جو بھی وہ کہتی ہے اس کی بات مان لیا کر۔ اب میری جان نکل رہی تھی کہ میں اس خوفناک بڑے سے گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی، جبکہ وہ بوڑھی عورت باتیں بھی عجیب عجیب کرتی تھی۔ خیر رات ہو گئی اور میں اس کے برابر والی چارپائی پر ہی لیٹ گئی تھی، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب 2 ننھے سے بچے جو بہت ہی کم عمر تھے وہ مجھے صحن میں دوڑتے پھرتے دکھائی دیے، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے ان کے پیچھے بھاگتی ایک عورت کو بھی دیکھا۔ پھر یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ چولہے پر رکھے ہوئے دیگچے کے پاس گئی اور پیالے بھر بھر کر اپنے بچوں کو دودھ دینے لگی۔ دونوں بچے بڑے مزے سے دودھ پی رہے تھے، جبکہ میں حیرت سے آنکھیں مسل رہی تھی۔ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ میں دھیرے سے چارپائی سے اٹھی اور اس کے پاس جانے لگی۔ جیسے ہی ان کے قریب گئی تو اچانک عورت نے پلٹ کر دیکھا۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی کوئی خوفناک عورت نہیں دیکھی تھی۔ میرا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ بوڑھی اماں میرے پیچھے کھڑی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہے تو یہاں؟ میں نے بے خیالی میں سامنے کی طرف اشارہ کیا اور اماں کو کچھ کہنے ہی لگی۔ اماں نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگی، چھوڑ دے، ان کے معاملات ہیں وہی جانے۔ جب میں ان سے کچھ نہیں کہتی تو کون ہوتی ہے کہنے والی؟ اور یاد رکھ، جب تو نہیں آتی تھی تو یہی میری خدمت کرتی تھی۔ چل جا کر اپنے بستر پر لیٹ جا یا پھر مجھے قہوہ بنا کر دے۔ اب میں ان کے لیے قہوہ بنانے کچن کے پاس آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس میں سے اچھا خاصا دودھ کم تھا، یعنی کہ سچ میں ہی ان دونوں بچوں نے وہ دودھ پیا تھا، یہ میری نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ جلدی سے قہوہ بنا کر میں اندر لے گئی۔ اماں بڑی شان سے بیٹھی تھی، پھر چسکیاں لے لے کر قہوہ پینے لگی۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، اماں یہ کون تھے جو ابھی ابھی مجھے نظر آئے تھے؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، کیا تجھے نہیں معلوم؟ سارے لوگ جانتے ہیں کہ بوڑھی اماں کے گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ تو یہ سمجھ یہ وہی جنات تھے جو تجھے نظر آئے تھے۔ یہ سن کر خوف کے مارے میں کانپنے لگی، لیکن ان کی اگلی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا جب وہ کہنے لگی، لیکن تو پریشان مت ہو، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، سالوں سے میرے پاس رہتے ہیں، اور وہ جنزادی وہ تو ایک عورت کے روپ میں بار بار میرے سامنے آتی ہے۔ اس نے اسی گھر میں شادی کی ہے، یہیں پر وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے پیدا کیے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی جب وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں اس کی مدد کرنے گئی کیونکہ اس وقت میری ہڈیوں میں طاقت تھی، میرے اندر دم تھا، لیکن آج میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ ان دونوں بچوں نے میرے گھر میں ہی جنم لیا ہے، اس لیے یہ جو بھی کرتے ہیں انہیں کرنے دیا کر، کبھی کسی چیز کے لینے دینے سے منع نہ کرنا، اور تو میرے پاس کام کرتی رہ، ایسے ہی تیری بھی قسمت بدل جائے گی جیسے انہوں نے میری قسمت بدلی ہے۔ اماں مجھے بڑے طریقے سے سمجھا رہی تھی، میں تو فقط 12 سال کی بچی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی تھی کہ مجھے بھی ان جنات کی خدمت کرنی ہے، اس کے بعد یہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے جیسے یہ اماں سے خوش رہتے ہیں۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی، میں دن رات آپ کے پاس رہوں گی۔ یہ سن کر وہ ہنستی تھی، پھر کہنے لگی، ارے لوگ تو ڈر کے مارے میرے پاس آتے ہی نہیں،
اور تو یہاں رہنے کی بات کر رہی ہے، بڑی عجیب لڑکی ہے تو۔ لیکن میں مستقل اماں کے پاس رہنے لگی۔ اب 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے میں اپنی اماں سے ملنے جاتی، باقی سارا وقت اماں کے ساتھ گزارتی۔ ان کا پورا گھر میں نے جنت بنا دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی مجھے وہ عورت اور اس کے دونوں بچے دکھائی دیتے۔ وہ پورے صحن میں گھومتے تھے، درختوں پہ لٹک کر جھولے لیتے اور پھر بڑے سے دیگچے میں رکھا ہوا دودھ پی لیتے جتنا ان کی ضرورت ہوتی۔ غرض کے وہ اماں کے گھر میں ہی پل رہے تھے اور میں ان کی خدمت گزاری کرنے میں پیش تھی۔ جان بوجھ کر میٹھا حلوہ اور جلیبیاں جو اماں اپنے لیے منگواتی تھی ان میں سے بچا کر اسی جگہ پر رکھ دیتی جہاں پر وہ روزانہ آتے تھے، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ۔ ان کی ماں بڑی ہی عجیب و غریب اور خوفناک تھی جو مجھے بھی دکھائی دیتی تھی، لیکن اب مجھے ان کے وجود سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اماں اور میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ دونوں بچے رو رہے تھے آدھی رات کو بیٹھ کر۔ میں نے دیکھا صحن کے بیچوں بیچ ایک عورت بے ہوش حالت میں پڑی تھی۔ میں قریب جا کر دیکھنے لگی، پھر اس کی کھلی ہوئی خوفناک آنکھیں دیکھ کر میں ڈر گئی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ وہ دونوں بچے یتیم ہو چکے تھے، لیکن وہ اچانک کیسے مر گئی یہ جان کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں اماں سے بار بار کہہ رہی تھی، یہ دونوں بچے اب کہاں جائیں گے، کیسے رہیں گے اپنی ماں کے بغیر؟ لیکن پھر 4 اجنبی آدمی آئے جو بہت ہی خوفناک اور لمبے چوڑے تھے اور اس عورت کو اٹھا کر لے گئے، جبکہ وہ بچے اس گھر کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے کیونکہ یہاں پر ان کی ماں کی نشانیاں تھیں۔ میں نے دیکھا اس دن اماں بھی رو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، پہلے ان کا باپ مرا، اب ماں بھی مر گئی، یہ بچے تو یتیم ہو گئے۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، لیکن اماں ان کی ماں تو بالکل ٹھیک تھی، آخر اسے ایسا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، بس اس کی مدت پوری ہو گئی تھی، اب یہ دونوں بچے کیسے رہیں گے، کون پالے گا انہیں؟ تبھی میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہنے لگی، اماں میں ان دونوں بچوں کو پالوں گی کیونکہ ابھی انہیں ماں کی ضرورت ہے، میں ان کی ہر ضرورت پوری کروں گی۔ اماں یہ سن کر خوش ہوئیں، پھر کہنے لگی، وعدہ کر رضیہ، تو کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے اماں سے وعدہ کر لیا تھا۔ اب جیسے ان کی ماں انہیں پیالے میں دودھ ڈال کر پلاتی تھی ایسے ہی میں بھی پلانے لگی۔ دن رات میں اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ محلے کے لوگ میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے، لیکن اماں مجھے اچھی خاصی رقم دیتی تھی اپنے گھر والوں کے لیے۔ میری ماں بھی خوش تھی کہ میں اچھا کام کر رہی ہوں۔ ایک نہ ایک دن وہ بوڑھی عورت مرے گی تو ہمیں مالا مال کر کے جائے گی، لیکن مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ لالچ تھا تو بس ان یتیم بچوں کا خیال رکھنے کا، انہیں پالنے کا۔ اب وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے تھے، صرف مجھے ہی دکھائی دیتے تھے۔ لیکن ایک دن ایک عورت نے دیکھ لیا۔ میں آدھی رات کو اماں کے صحن میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، انہیں جھولے دے رہی تھی، لیکن وہ عورت اپنی چھت سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے میری ماں سے کہا، تیری بیٹی پاگل ہو گئی ہے، اس بوڑھی پاگل عورت کے پاس کیوں بھیجتی ہے اپنی جوان بیٹی کو؟ کل کو اس کی شادی ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اماں پریشان نظر آئی تھی، لیکن جب دوسرے دن انہوں نے مجھے روکا تو میں پریشان نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں ایک وعدہ کر چکی ہوں اور میں اسے کبھی نہیں توڑوں گی۔ یہ کہہ کر میں اماں کے گھر چلی آئی تھی، لیکن کچھ دن گزرے تھے، ایک رات اماں کا انتقال ہو گیا۔ سردیوں کے دن تھے اور وہ شدید بیمار تھی۔ یہ سردیاں ان کی آخری سردیاں ثابت ہوئیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں ان کی موت پر بہت دکھی تھی۔ ان کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ہاں، لیکن وہ ساری دولت جو اماں نے ہاتھوں میں سونے کے کڑے اور کانوں میں بالیاں پہن رکھی تھیں، وہ نہ جانے کیسے خود بخود غائب ہو چکے تھے۔ لوگوں نے اس بارے میں بہت چھان بین کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی پتہ نہ لگا سکا کہ اماں نے اس گھر کے کاغذات اور وہ ساری دولت جو زیورات کی صورت میں تھی وہ مرنے سے پہلے کہاں چھپائی تھی۔ جبکہ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ اماں تو اب رہی نہیں، میں اس گھر میں کیسے آؤں گی؟ کیونکہ محلے کے لوگوں نے اس بڑے سے گھر پر تالا لگا دیا تھا۔ پھر سب ایک دوسرے سے کہنے لگے، ویسے بھی کئی سالوں سے ہم اس گھر کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس گھر میں ہونے والے عجیب و غریب حرکات، غیر فطری معاملات ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ اب اس گھر کو کوئی بھی نہیں کھولے گا۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ہر حال میں اس گھر میں جانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔
اسی لیے اگلے دن اپنے حصے کا کھانا لے کر میں چپکے سے اس گھر کی دیواروں سے پار کود گئی۔ میں نے دیکھا اس درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ دونوں بچے رو رہے تھے، شاید بھوک کے احساس سے، لیکن مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ میں فوراً ہی انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ کرم دین کی بیٹی رضیہ پاگل ہو چکی ہے، اس کے اندر اماں کی روح آ گئی ہے، تبھی تو وہ راتوں کو اس کے گھر میں گھومتی پھرتی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور وہ بچے بھی بڑے ہونے لگے، لیکن اب جب کہ میں بھی 19 سال کی ہو گئی تھی، وہ بچے ایک دن اچانک ہی غائب ہو گئے۔ میں بہت اداس تھی، بہت تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بچے میرے اپنے تھے، میں نے ہی انہیں پیدا کیا تھا، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ اماں نے مجھے یوں پاگل بن کر روتے دیکھا تو کہنے لگی، تیری شادی کر دیتی ہوں، تبھی جا کر تو اپنی اصل زندگی میں لوٹے گی۔ ویسے ہی لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ تو آدھی آدھی رات کو اس آسیب زدہ گھر میں جاتی ہے جس کے پاس سے گزرنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ ابا اماں کی بات سن کر کہتا، کیوں اسے ڈانٹتی ہے؟ کیا تو نہیں جانتی اس بوڑھی اماں کی دولت کے پیچھے کتنے لوگ اس کے پورے گھر کی تلاشی لے چکے ہیں، لیکن وہ دولت اور کاغذات ملنے کا نام ہی نہیں لے رہے، نہ جانے وہ عورت کہاں چھپا کر رکھ کر گئی ہے۔ یہ بات تو حقیقت تھی، دولت کے لالچ میں کئی لوگ اندھے ہو گئے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ کئی لوگ اس گھر کی تلاشی لے چکے تھے، لیکن میں ان میں سے نہیں تھی۔ مجھے تو صرف ان جنات کے یتیم بچوں کا خیال تھا۔ میں اماں سے کہتی کہ میں تو ان بچوں کو دیکھنے جاتی ہوں۔ اماں اس بات پر سر پکڑ لیتی، وہ سمجھ گئیں کہ میرے ساتھ وہی معاملات ہیں جو اس بوڑھی اماں کے ساتھ تھے۔ پھر انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی محلے میں رہنے والا صابر، جو ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان تھا، وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ مجھ جیسی پاگل لڑکی کو بھلا کون پسند کر سکتا ہے؟ میں اس کی بات پر حیران ہوتی، لیکن اس نے اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیجا۔ یوں 2 مہینے کے اندر اندر میری شادی صابر سے ہو گئی۔ اماں ابا کے پاس دینے کے لیے کوئی جہیز تو تھا نہیں، سادگی سے رخصتی ہو گئی۔ لیکن سہاگ رات میری ساس میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، تیرے جیسی گوار اور غریب لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بہو کے روپ میں تسلیم نہیں کروں گی۔ دیکھنا، جلد تجھے صابر سے طلاق دلوا دوں گی، کیونکہ اس نے ضد میں آ کر تجھ سے شادی کی ہے، جبکہ مجھے تجھ سے نفرت ہے۔ یاد رکھنا لڑکی، تیری میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ میں تو تجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گی کہ تو کہیں جا کر اپنی زندگی گزارے۔ ان کی بات سن کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی، لیکن میرا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ صابر دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا۔ وہ ہر مہینے 1-2 دن کے لیے آتا اور تنخواہ اپنی ماں کے حوالے کر دیتا، لیکن میرے لیے بھی بہت ساری چیزیں لے کر آتا تھا جو میرے لیے خوشی کا باعث نہ بنتی، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں میری ساس مجھ پر سخت ظلم کرتی تھی، وہ میں ہی جانتی تھی۔ کبھی وہ مجھے فرش پر دھکا دے دیتی، کبھی بالوں سے پکڑ کر مارتی۔ معمولی معمولی باتوں پر وہ مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی اور کہتی کہ میرے آگے تیری کوئی اوقات نہیں، حتیٰ کہ وہ مجھے میرے گھر والوں سے ملنے بھی نہیں دیتی تھی۔ پھر ایک دن ابا مجھ سے ملنے آیا اور کہنے لگا، رضیہ بیٹی، ہم یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں پریشان تھی کہ آخر انہیں کیا ہوا ہے، لیکن ابا کا کہنا تھا کہ اب اس شہر میں مجھے کام نہیں مل رہا، اس لیے ہم دوسرے شہر میں جا کر رہیں گے، لیکن ہم تجھ سے ملنے آتے رہیں گے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایک ان کا ہی تو سہارا تھا، اب یہ بھی مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ میری ساس کو تو اور بھی موقع مل جائے گا مجھے مارنے پیٹنے کا، لیکن اب اس کا کہنا تھا کہ جلد ہی اس کا بیٹا مجھے طلاق دے دے گا، پھر میں سڑکوں پر رلتی پھروں گی۔ تو ایک پاگل لڑکی ہے۔ میں رات کو بستر میں پوری رات لیٹ کر روتی رہتی۔ وہ کہتی کہ تو گھر چھوڑ کر چلی جا، میں اپنی بھانجی کو اپنی بہو بناؤں گی، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، تجھ جیسی لڑکی کو میں نے صرف اپنے بیٹے کے کہنے پر بہو بنایا ہے۔ میں ان کی بات پر حیران ہوتی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اس قدر نفرت کیسے کر سکتا ہے۔ پھر اس دن مہمان آئے تو مجھ سے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا۔ اس نے سارا سالن اٹھا کر فرش پر دے مارا اور مجھے مہمانوں کے سامنے خوب بے عزت کیا، مارا پیٹا، پھر بالوں سے پکڑ کر اس اندھیری کوٹری میں بند کر دیا جہاں پر مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں بھوکی پیاسی وہاں تڑپ رہی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے 2 ننھے سے وجود دکھائی دیے۔ مجھے ان میں کسی کا چہرہ نظر آیا تھا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی جنزادی کے بچے تھے۔
جن کے غائب ہونے پر میں تڑپ تڑپ کر روئی تھی، آج وہ دونوں میرے پاس بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں آنسو صاف کرتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں میری بات سن کر مسکرائے، پھر کہنے لگے، ہم اپنی دنیا میں واپس چلے گئے تھے، کیونکہ ہمارے سردار نے ہمیں یہ حکم دیا تھا، اگر انسانوں کو پتہ چل جاتا کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں تو وہ ہمیں نقصان پہنچا دیتے۔ اب ہم نے سب جنات والے عملیات سیکھ لیے ہیں، ہم اب بہت طاقتور ہو گئے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو خود کو ہماری ماں کہتی ہے اتنے برے حالات سے لڑ رہی ہے تو ہم یہاں واپس آ گئے ہیں۔ اب ہم آپ کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ وہ دونوں بڑے پیار سے میرے چہرے کو چھو رہے تھے، میری خدمت کر رہے تھے۔ جبھی تو مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس رات میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ 3 دن بعد میری ساس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید میں بھوکی پیاسی مر چکی ہوں گی، لیکن میں تو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئی تھی۔ میری ساس کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ اس نے دروازہ کھولا کیوں، اس نے میرے مرنے کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ میرا شوہر آ گیا ہے تو میرا خوشی کے مارے برا حال ہو گیا۔ اب میرا شوہر میرے سامنے تھا، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش نظر آ رہا تھا، لیکن میری ساس نے ایک ایسی بات کہی کہ وہ حیران رہ گیا۔ میں خود بھی حیران تھی کہ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگایا۔ وہ میرے شوہر سے کہنے لگی، تیری بیوی 3 دن بعد گھر واپس آئی ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ، سارا گھر پھیلا ہوا ہے، برتن بھی ایسے ہی بکھرے پڑے ہیں۔ اب میری ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ میں گھر کا سارا کام کروں۔ میرا شوہر بھی دیکھ رہا تھا کہ کمرے کی حالت بری ہے اور گھر کی بھی۔ وہ کہنے لگا کہ اماں سچ کہہ رہی ہیں، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اب اگر میں اسے کہتی کہ تمہاری ماں نے مجھے اس اندھیری کوٹری میں قید کر دیا تھا تو شاید وہ میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ میں خاموش رہی، لیکن میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے منایا، پھر سارے گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ پھر رات کو میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اماں کس کے ساتھ رہے گی؟ اور پھر یہ گھر ہمارا اپنا ہے، میں شہر میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، 1 کمرے کا مکان ہے جس میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں، تم وہاں کیسے رہو گی؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اسے کیا بتاتی کہ اس کی ماں کتنی ظالم ہے، وہ مجھے طلاق دلوانے کے چکر میں ہے۔ پھر 2-3 دن رہنے کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر دوبارہ شہر چلا گیا، جبکہ میری ساس کہنے لگی، ایسے ہی تجھے بے عزت کرتی رہوں گی، تیرے شوہر کے دل میں تیرے لیے نفرت پیدا کر دوں گی، وہ خود ہی تجھے چھوڑ دے گا۔ میں کہنے لگی، اماں خدا کے لیے ایسا نہ کرو، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ غصے سے کہنے لگی، نہ جہیز لے کر آئی اور نہ ہی تیرے پاس کچھ ہے، میرے بیٹے کو تو نے دیا ہی کیا ہے؟ شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تیرے ہاں اولاد بھی نہ ہوئی۔ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ میں کہنے لگی، اولاد دینا، موت زندگی دینا، یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں۔ وہ غصے سے کہنے لگی، جبھی تو تجھے میں اس گھر سے نکالنا چاہتی ہوں، اور ایک دن میں ایسا کر کے رہوں گی۔ نہ جانے ان کا دل اتنا پتھر کا کیوں تھا، لیکن اب میں اولاد پانا چاہتی تھی۔ اسی لیے دوسرے دن پڑوس میں رہنے والی ایک عورت آئی تو میں اس سے کہنے لگی، مجھے کسی سرکاری ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میں اپنا علاج کروانا چاہتی ہوں، مجھے بچے ہی نہیں ہو رہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، میں ایک مولوی سے علاج کروا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، اپنی ساس سے پوچھ کر۔ جب میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو وہ غصے میں کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، بھلا بانجھ عورتوں کو بھی کبھی بچے ہوئے ہیں؟ اس نے مجھے بانجھ ہی بنا دیا تھا۔ مجھے بہت رونا آیا۔ اس نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اگلی رات میں اکیلی کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میرا نصیب مجھے کہاں کہاں لے کر جائے گا۔ تبھی کسی نے چپکے سے میرے آنسو صاف کیے۔ میں حیران رہ گئی، یہ دونوں وہی جنزاد بچے تھے جو اب بہت جوان اور طاقتور ہو چکے تھے۔ وہ میرے آنسو صاف کر رہے تھے، پھر کہنے لگے، آپ کیوں روتی ہیں؟ ہم آپ کی مدد کریں گے، ایک ایسی جڑی بوٹی والی دوائی لا کر دیں گے جس سے آپ جلد حاملہ ہو جائیں گی۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیا تم سب جانتے ہو کہ میں کس بات پر رو رہی ہوں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں سب خیر خبر رکھتے ہیں، آپ پریشان نہ ہونا، ہم آپ کو ایسی اچھی جڑی بوٹیوں والی دوا لا کر دیں گے جس کے کھانے سے آپ جلد حاملہ ہو جائیں گی۔
اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی ساس کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گی۔ یہ سن کر میں جلدی سے کہنے لگی، نہیں نہیں، وہ بوڑھی عورت ہے، میں نہیں چاہتی کہ بڑھاپے میں کوئی اذیت جھیلے، اس لیے تم اسے چھوڑ دو، اسے اس کے حال پر رہنے دو، وہ کبھی نہ کبھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں خوش تھی کہ کوئی میرے ساتھ ہے، کوئی میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہی بات اب مجھے ہر وقت خوش رکھتی تھی، جبکہ میری ساس مجھے خوش دیکھ کر جلتی رہتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیں۔ پھر وعدے کے مطابق ان دونوں نے مجھے وہی جڑی بوٹی لا کر دی جو میں نے کھا لی تھی۔ انتہائی کڑوی اور عجیب و غریب ذائقے کی حامل تھی، لیکن پھر بھی اس کے کھاتے ہی مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی بار میرا شوہر آیا، میں بہت خوش تھی کیونکہ وہ میرے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے اور دوسری کئی قیمتی چیزیں لے کر آیا تھا، جبکہ میری ساس کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، لیکن مجھے اب اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور پھر 15 دن بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں حاملہ ہوں۔ جب میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی تو وہ کہنے لگیں، یہ میرے بیٹے کا بچہ نہیں ہو سکتا، ضرور تم نے کہیں منہ کالا کیا ہے۔ اپنے اوپر لگایا گیا یہ الزام سن کر تو مجھے خوب رونا آیا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، اماں کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا میں تمہیں ایسی نظر آتی ہوں؟ تم جانتی ہو میں نہ کسی سے ملنے جاتی ہوں، حتیٰ کہ میں تو اپنے گھر والوں سے ملنے بھی نہیں جاتی، پھر تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ وہ غصے سے کہنے لگی، ہاں یہ جھوٹا الزام ہے، لیکن میں اپنے بیٹے سے بھی یہی کہوں گی، دیکھنا وہ تجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا۔ میں سخت خوفزدہ ہو گئی، لیکن جیسے ہی میرا شوہر آیا اسے یہ پتہ چلا کہ وہ بھی خوش نظر آ رہا تھا، لیکن میری ساس کہنے لگیں کہ یہ تیرا بچہ نہیں، بلکہ یہ تیرے جانے کے بعد گھر سے نکل جاتی ہے اور رات کو ہی واپس آتی ہے، ضرور یہ کسی دوسرے کا بچہ ہے۔ وہ مجھ پر گندے گندے الزام لگا رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک نوجوان آ گیا جسے میں جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر میری ساس کہنے لگی، یہ اکثر اسی کے ساتھ جاتی ہے، بھلے اس نوجوان سے پوچھ لو۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، کہنے لگا، ہاں آپ کی بیوی رضیہ اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں یہ سن کر کانپ گئی تھی، کوئی انسان اس قدر کیسے گر سکتا ہے؟ میری ساس کو ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی، وہ مجھ سے نفرت میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اسی وقت دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھے طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ اب میں رو رہی تھی، اکیلی سڑک پر بھٹکتی جا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اجنبی نوجوان جسے میں جانتی بھی نہیں ہوں، وہ میرے خلاف گواہی دے گا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ آنسو صاف کرتے کرتے میں اپنے پرانے محلے میں پہنچ گئی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ گھر جہاں پر بوڑھی اماں سالوں پہلے رہتی تھی، وہ بالکل ہی ویران کھنڈر ہو گیا تھا۔ اب تو اس کے دروازے بھی ٹوٹ چکے تھے۔ صحن میں کھڑے ہوئے درخت ویسے کے ویسے ہی تھے۔ مجھے کہیں اور پناہ نظر نہ آئی اور میں اس گھر کے اندر چلی گئی۔ آج میں خود کو بے تحاشا اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اماں ابا بھی دوسرے شہر میں تھے، میں اکیلی ان کے پاس کیسے جاتی؟ میری ساس نے آخر کار اپنا انتقام لے لیا تھا۔ میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سسکنے لگی۔ تبھی کوئی میرے دائیں بائیں آ کر بیٹھا۔ یہ وہی جنزاد بچے تھے جو اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، لیکن میں حاملہ ہو کر بھی اب در بدر پھر رہی تھی۔ میں نے تو اپنی ساس کی خواہش بھی پوری کر دی تھی، پھر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے۔ وہ کہنے لگے، اب ہم آپ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، واپس اپنی دنیا میں تبھی جائیں گے جب ہم آپ کے چہرے پر خوشی دیکھیں گے، کیونکہ آپ ہماری ماں کی جگہ پر ہیں۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم ان کے ساتھ کچھ ایسا کرو کہ یہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ میرے شوہر نے جس غلط فہمی میں آ کر مجھے گھر سے نکالا ہے، بس وہ مجھے لینے کے لیے آ جائے۔ میں ایک امید، ایک آسرے پر تھی، اس لیے وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، بس 3 دن کا انتظار کریں، آپ یہیں رہیں گی لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کی ساری ضرورت کی چیزیں ہم خود پوری کریں گے۔ یوں میں اسی کمرے میں چلی آئی تھی جہاں پر وہ بوڑھی اماں رہتی تھی، اور مجھے لوگوں کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بہت طاقتور ہیں اور وہ میری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پھر 3 دن کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کو کھانا خود بخود رکھا ہوتا، میں اسے پیٹ بھر لیتی تھی۔
3 دن بعد میں اس گھر سے باہر جا رہی تھی، کیونکہ مجھے ان جنات کے بچوں نے کہا تھا کہ آپ باہر جائیں، کوئی آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میں جیسے ہی گلیوں میں بھٹکنے لگی، اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں اس آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میں حیران رہ گئی کہ سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی رضیہ؟ میں تمہیں کب سے تلاش کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا، پھر میں کہاں جاتی؟ ایسے ہی گلیوں میں بھٹکتی پھر رہی ہوں، اس امید پر کہ شاید آپ کو میرا خیال آ جائے۔ انہوں نے مجھے فوراً ہی اپنے آپ سے لپٹا لیا اور کہنے لگے، میں غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ میری اماں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا، لیکن مجھے حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ اماں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں، اب تم گھر چلو۔ ایک دم ہی سب کچھ کیسے ٹھیک ہو گیا تھا؟ مجھے اس بات پر حیرانی تھی، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ میں اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے لینے آ گیا تھا۔ خوشی خوشی میں گھر آئی۔ میری ساس چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں۔ میں مایوسی سے کہنے لگی، آپ کی ماں ابھی تک مجھ سے ناراض ہے؟ تو وہ کہنے لگے، نہیں، وہ تم سے شرمندہ ہے، تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ مجھے یہ سن کر یقین نہیں آیا تھا، لیکن اگلے دن میری ساس کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا۔ وہ یہ بات میرے شوہر کے سامنے کہہ رہی تھی۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ میں کہنے لگی، اماں، ہم لڑکیاں جس شاخ پر بیٹھتی ہیں اسی کو اپنا گھر سمجھ لیتی ہیں۔ میں نے بھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا تھا، کیونکہ میں نے اپنے شوہر سے شادی کی تھی اپنے گھر والوں کی خوشی کی وجہ سے، ورنہ میری زندگی میں شادی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں شادی سے پہلے ہی ماں بن چکی تھی۔ اب کہ میرا شوہر حیران ہو گیا کہ میں ایسی بات کیوں کر رہی ہوں۔ پھر ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے میں کہنے لگی، میں نے 2 بچوں کو پالا تھا جن کی ماں فوت ہو چکی تھی اور ان کا باپ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ مجھے پاگل، جھلی، نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، لیکن میں نے ان کی خبر گیری کی، ان کی رکھوالی کی جب تک وہ جوان نہیں ہو گئے۔ حالانکہ اس وقت میں صرف 13-14 سال کی تھی۔ اس لیے میں ایک باشعور لڑکی ہوں۔ میں کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، اور مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے۔ میری ساس کہنے لگی، ہاں بیٹی، مجھے معاف کر دے، مجھے تیری سچائی کا یقین ہے، اور یہ بچہ بھی میرے بیٹے کا ہی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر ان جنات کے بچوں نے ایسا کیا کیا کہ یہ بالکل ہی بدل گئی تھی۔ پھر دن گزرنے لگے۔ اب میرا شوہر اور میری ساس میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتے، کیونکہ شادی کے 2 سال بعد انہیں یہ خوشخبری ملی تھی۔ لیکن میں حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر میری ساس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا۔ صرف ایک رات وہ میرے سامنے آئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، دراصل ہم دونوں تمہاری ساس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم نے ہماری ماں کو گھر سے باہر کیوں نکالا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، رضیہ تمہاری ماں کب سے ہو گئی؟ اچانک ہی ہمارا چہرہ بدل گیا، جسے دیکھ کر میری ساس بہت خوفزدہ ہو گئی۔ وہ دونوں کہنے لگے، وہ لڑکی ہماری ماں ہے، اس نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے۔ جب ہماری ماں مر گئی تھی اس نے ہمارا خیال رکھا۔ تم نے اس کو ستایا ہے، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، کیونکہ ہم جنات کے بچے ہیں، انسان کے نہیں۔ ان کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر میری ساس شدید دہشت زدہ تھی۔ اس نے فوراً ہی ان سے معافی مانگ لی اور کہنے لگی کہ میں اسے واپس گھر لے آؤں گی، مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر آئندہ تم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو ہم پھر سے آ جائیں گے اور پھر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یاد رکھنا، وہ لڑکی ہمارے لیے بہت اہم ہے، وہ ہماری ماں کی جگہ پر ہے، اور یہ ساری سچائی تم اپنے بیٹے کے سامنے بھی کہو گی۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گئے تھے، جبکہ میری ساس بری طرح گھبرا گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح نفرت کی وجہ سے میں نے رضیہ کو اس گھر سے باہر نکالا، کیونکہ میں اپنی بھانجی سے تمہاری شادی کرنا چاہتی تھی، اور رضیہ تو بالکل پاک ہے، وہ تو کسی غیر مرد کو دیکھتی بھی نہیں تھی، میں ہی غلطی پر تھی۔ میرے شوہر کو بہت افسوس ہوا، شاید اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو وہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کر بیٹھتا، لیکن اس نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا اور میری تلاش شروع کر دی۔ پھر 3 دن بعد آخر کار اس نے مجھے ڈھونڈ لیا اور گھر لے آیا۔ مجھے ساری کہانی پتہ چل گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ میں نے کم عمری اور نادانی میں جو کچھ کیا تھا وہ ہرگز غلط نہیں تھا، کیونکہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک تھا۔ اس کے لیے میں دنیا والوں کے سامنے گنہگار نہیں تھی۔
کیونکہ جس طرح اس بوڑھی اماں کو ان بچوں سے محبت تھی، اسی طرح مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر میرے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ اب میرا خاندان مکمل ہو گیا تھا، لیکن ایک دن وہ دونوں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اس بوڑھی عورت کا خزانہ جو اس نے سنبھال کر رکھا تھا وہ ہم اپنی دنیا میں لے گئے تھے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ وہ خزانہ لے سکتی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تو وہ کہنے لگے، دراصل بوڑھی عورت کے پاس کوئی خزانہ، کوئی دولت نہیں تھی، وہ سب میری ماں جنزادی نے ہی اسے دی تھی، کیونکہ اس کی اور میری ماں کی بہت زیادہ گہری دوستی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک بوڑھی عورت زندہ رہی اس نے میری ماں کا بہت خیال رکھا اور میری ماں نے اس کا۔ یہی وجہ تھی دونوں کے درمیان ایک محبت کا گہرا رشتہ تھا، اور وہی رشتہ ہمارے درمیان بھی بن چکا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے دولت کا لالچ نہیں، اگر میں نے وہ خزانہ لے لیا تو مجھے ایسے لگے گا کہ میری محبت میں لالچ شامل تھا، اس لیے اگر کبھی برا وقت آیا تو تم میری چپکے سے مدد کر دینا، اور میرے شوہر کی بھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے اور میں اسے کسی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیے اور واپس اپنی دنیا میں لوٹ گئے، جبکہ میں اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے لگی۔